الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، برطانیہ میں منعقد عالمی اجتماع 2026 کی مکمل تفصیل اور اجتماع کو دہشت گردوں کے نشانہ بنائے جانے کی خبر کے ساتھ ساتھ مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کے ایمان افروز بیان کا اقتباس آپ کے سامنے بھی تفصیل رکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک اور خبر بتا دیں، انکت شرما قتل کیس، 6 مسلمان باعزت بری، اہل خانہ میں خوشی کی لہر۔ طویل قانونی پیروی کے لیے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کا شکریہ ادا کیا۔ 14 جولائی 2026 شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو افسر انکت شرما قتل کے مشہور مقدمے میں 6 سال کی طویل قانونی کارروائی کے بعد کڑکڑڈوما کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے جہاں 5 ملزموں کو قصوروار قرار دیا، وہیں 6 مسلم نوجوانوں کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا، جس سے ان کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس مقدمے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر ایڈوکیٹ عبدالغفار نے 4 ملزموں کی جانب سے عدالت میں پیروی کی، جن میں سے 2 ملزم فیروز اور سمیر کو عدالت نے تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا۔ ان کے علاوہ حسین عرف ملا جی عرف سلمان، گلفام، شعیب، عالم عرف بابی اور منتظم عرف موسیٰ کو بھی عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے مقدمے کی پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ عبدالغفار نے بتایا کہ اس میں مجموعی طور پر 11 افراد ملزم بنائے گئے، جن میں سے عدالت نے 6 افراد کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا ہے، جبکہ باقی کے پاس بھی ہائی کورٹ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ہے۔ واضح ہے کہ 24 فروری 2020 کو شمال مشرقی دہلی میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اگلے روز 25 فروری کو 26 سالہ انٹیلیجنس بیورو اہلکار انکت شرما لاپتہ ہو گئے اور 26 فروری کو ان کی لاش کھجوری خاص کے ایک نالے سے برآمد ہوئی۔ پوسٹ مارٹم میں ان کے جسم پر متعدد زخم پائے گئے۔ ان کے والد کی شکایت پر سابق MCD کونسل طاہر حسین کو مقدمے کا کلیدی ملزم بنایا گیا۔ پولیس نے باقی 10 لوگوں کو بھی ملزم بنایا۔ یہ مقدمہ دہلی فسادات کے سب سے حساس اور زیر بحث مقدمات میں شمار ہوتا رہا ہے۔ ایسے معاملات میں جہاں اصل مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دینا ضروری ہے، وہیں بے قصور افراد کو سزا سے بچانا اور انہیں منصفانہ سماعت و مؤثر قانونی دفاع فراہم کرنا بھی بنیادی آئینی تقاضا ہے۔ اسی اصول کے تحت جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی ہدایت پر وکلاء کی ایک ٹیم نے 4 ملزموں کی قانونی پیروی کی، جن میں فیروز اور سمیر کی باعزت بریت اس طویل قانونی جدوجہد کا اہم نتیجہ ہے۔ دہلی فسادات کو 6 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود جمعیت علماء ہند آج بھی 200 ٹرائل مقدمات میں قانونی پیروی کر رہی ہے، جبکہ جمعیت کی قانونی جدوجہد کے نتیجے میں ہنوز 100 سے زائد افراد باعزت بری ہو چکے ہیں۔ ان مقدمات کی نگرانی جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا نیاز احمد فاروقی کی قیادت میں وکلاء کی ایک ٹیم کر رہی ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء ہند نے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں دہلی فسادات سے متاثرہ خاندانوں کی باثبات کاری اور بحالی کے لیے بھی وسیع پیمانے پر خدمات انجام دی ہیں۔ بری ہونے والے افراد کے اہل خانہ نے اس موقع پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس طویل قانونی جدوجہد میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہر دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین برطانیہ میں عالمی اجتماع 2026 کی مختصر سی تفصیل کی طرف۔ اللہ کے راستے میں روانہ ہونے والی 216 جماعتیں، کل شرکاء تقریباً 1 لاکھ، بیرون ملک مہمان، 45 سے زائد ممالک سے 4000 سے زیادہ بین الاقوامی مہمانوں نے شرکت کی۔ علماء کرام کی شرکت، 1000 سے زائد علماء کرام نے اجتماع میں شرکت فرمائی۔ نمایاں علماء کرام اور معزز مہمان، ممتاز علمی خانوادے، حضرت مولانا عمران عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم جو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پوتے ہیں۔ عالمی و برطانیہ کے معروف علماء کرام، حضرت مولانا فضل الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہم جنوبی افریقہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم مرکز ڈیوزبری برطانیہ، حضرت مولانا فضل الحق واڈی صاحب دامت برکاتہم لیسٹر برطانیہ، امام نور الاسلام مسجد بلیک برن برطانیہ، دارالعلوم بری کے معزز اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ اس مبارک اجتماع کو امت مسلمہ کے لیے خیر، ہدایت اور برکت کا ذریعہ بنائے اور اس کی برکات کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔
لندن کی سرزمین پر امیر ہند حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایمان افروز بیان۔ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو قوموں کی تقدیریں بدلنے لگتی ہیں۔ لندن کی سرزمین پر منعقد ہونے والی اس بابرکت مجلس میں امیر ہند حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے حاضرین کو نہایت مؤثر انداز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، ایمان کی حقیقت اور دین کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ بیان میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ انسان کی حقیقی کامیابی دنیا کی دولت، شہرت یا منصب میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ کی سنت پر چلنے میں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نماز مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں سکون اور برکت آتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ بیان میں یہ بھی توجہ دلائی گئی کہ دعوت و تبلیغ کا مقصد کسی سے بحث کرنا ہے، کسی پر برتری جتانا نہیں، بلکہ محنت، محبت، اخلاص، خیرخواہی اور نرم مزاجی کے ساتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے۔ امت کا ہر فرد اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ وہ اپنے اخلاق، کردار اور عمل کے ذریعے دین کی دعوت عام کرے۔ حضرت جی نے اس بات کی بھی ترغیب دی کہ مسلمان اپنے وقت کا ایک حصہ دین کے لیے نکالیں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و دعا کا اہتمام کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک مجلس کو امت کے لیے نافع بنائے، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی دینی خدمات کو قبول کرے۔ وہیں ناظرین، برطانیہ کی انسداد دہشت گردی پولیس نے ملک کے سب سے بڑے اسلامی اجتماعات میں سے ایک UK اجتماع کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کی دائیں بازو کی انتہا پسند دہشت گردی کی سازش کے شبہے میں 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق مبینہ منصوبے کا ہدف 9 سے 12 جولائی تک سفوک کے علاقے شرب لینڈ ہال بارہام میں منعقد ہونے والا 4 روزہ اسلامی اجتماع تھا، جہاں تقریباً 15,000 افراد موجود تھے۔ ممکنہ سنگین خطرے کے پیش نظر پولیس نے منتظمین کو اجتماع مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد تمام شرکاء بحفاظت مقام سے روانہ ہو گئے۔ انسداد دہشت گردی پولیس نے بتایا کہ یہ تحقیقات انتہا پسند دائیں بازو سے متعلق دہشت گردی کے شبہے کے تحت کی جا رہی ہے اور ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدف یہی اسلامی اجتماع تھا۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمان کو بتایا کہ پولیس کو اجتماع میں شریک افراد کی جانوں کو لاحق قابل اعتبار خطرے کی اطلاع ملی تھی، جس کے بعد سفوک پولیس، انسداد دہشت گردی یونٹس اور منتظمین نے فوری مشترکہ کارروائی کی۔ ناظرین، ان دونوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کی اور بھی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔